يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور روشن چراغ بنا کر مبعوث کیا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے تفصیل سے سنا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے احمد اور محمد بن عبداللہ ہونے کی، اور ایک حیثیت ہے رسول اللہ ہونے کی۔ دنیا میں مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، تمام دنیا کے کافر کسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد بن عبداللہ اور احمد ہونے کی حیثیت سے کسی قسم کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ مشرکین مکہ وہ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، اپنے معاشرے کا سب سے عظیم الشان فرد تسلیم کرتے تھے، آپ کو عادل منصف تسلیم کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کے قائل تھے، آپ کی عظمت و شرافت سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ یہودی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگ آ رہے تھے، قباء مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، عبداللہ بن سلام بھی آئے۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے مدینہ طیبہ میں، اور یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے بیٹے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے، ان کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کہنے لگے جب میں نے میری نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں نے پہلی نظر سے ہی جانچ لیا، ما ھذا بے وجہ کذاب، ایسا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سچا اللہ رب العالمین کا سچا نبی ہے، جھوٹے انسان کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک عیسائی نے دنیا کے 100 بڑوں کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں۔ اس نے 100 بڑوں میں سب سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، سب سے بڑا دنیا میں، سب سے عظیم الشان عظمتوں والا، سب سے زیادہ با کمال با صفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قرار دیا۔ سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے اپنی کتاب میں بنایا ہے۔ آپ نیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بہت سے کلپس ملیں گے ہندو پنڈتوں کے، ہندو جوگیوں کے اور ہندو
مذہبی رہنماؤں کے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم ان کی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی سیرت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کی انسانیت کے لیے خدمات، دنیا میں امن و سلامتی کے لیے خدمات، وہ ہندو بھی بیان کرتے ہیں، ہندوؤں کے مذہبی رہنما بیان کرتے ہیں، ہندوؤں کے جوگی اور پنڈت بیان کرتے ہیں۔ ایک کتاب آپ کو پاکستان کے مکتبوں میں مل جائے گی، رسول عربی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا مؤلف ایک سکھ انسان ہے۔ سکھ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کی ہے، ویسے ہی جیسے مسلمان اپنی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرتے۔ محمد بن عبداللہ اور احمد کی حیثیت سے کسی کافر کو اللہ کے نبی سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کب ہوا؟ جب آپ نے رسول اللہ ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہم احمد آپ کو مانتے ہیں، محمد بن عبداللہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نہیں مانتے، نہیں ماننا رسول اللہ آپ کو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہوا، معاہدے پر لکھا گیا، نیچے دستخط کی جگہ پر اللہ کے نبی کا نام لکھا گیا محمد رسول اللہ، اور ساتھ مشرکین مکہ کے ایلچی کا نام لکھا گیا، تو انہوں نے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ پہلے یہ محمد کے آگے سے رسول اللہ مٹاؤ، پھر اس معاہدے پر دستخط ہوں گے، پھر ہم تسلیم کریں گے۔ اگر ہم نے رسول اللہ مان لیا تو ہمارا تو آپ کا اختلاف ہی ختم ہو گیا، ہمیں آپ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں سوائے رسول اللہ کے، ہم آپ کی عظمت کے منکر نہیں، آپ کے حسن و جمال اور آپ کے کمالات کے منکر نہیں۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے پچھلے جمعہ بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنا کو ساری دنیا کے کافروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوا ہے، اس سے زیادہ آج دنیا میں مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس سے بڑھ کر نہیں مانا، زبانی کلامی زبان کی حد تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، لیکن عملاً واقعتاً حقیقت میں کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اللہ کے نبی کو اپنی زبان سے رسالت کا اقرار کرنے والے، انہوں نے محمد الرسول اللہ کو رسول کی حیثیت سے آج تک پہچانا ہی نہیں۔ یہ ساری سیرتیں، یہ ولادتیں، یہ تذکرے جو ہر طبقے میں ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہو رہے ہیں، احمد کی حیثیت سے ہو رہے ہیں، رسول اللہ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی حیثیت کیا تھی کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اللہ کے بندوں کی دنیاوی اور اخروی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے دستور، قانون، شریعت لے کر آئے، جس شریعت کے پابند مالک الملک نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو بنایا، اور جس کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم مالک الملک نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو دیا، اور جس کے مطابق اللہ کے نبی نے ساری زندگی فیصلے کیے، اور جس کو اللہ کے بندوں پر نافذ کیا۔ دنیا میں 57-60 مسلمان حکومتوں میں سے مجھے ایک حکومت کا نام بتائیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے اوپر اترنے والی وحی کو من و ان اللہ کے بندوں پر، اللہ کی زمین پر نافذ کیا ہو، قائم کیا ہو، اس کے مطابق ان کے ملکوں میں ان کی عدالتیں فیصلے کرتی ہوں، اس کے مطابق قوانین بنتے اور چلتے ہوں۔ ایک ملک بتا دو گے مجھے؟
کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی حیثیت سے آج تک پہچانا ہی نہیں۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت میں مانا جس حیثیت میں کسی نے آج تک انکار ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی ایک نہیں، میں اگر مثالیں دینا شروع کروں تو یہ سارا خطبے کا وقت ختم ہو جائے گا، مثالیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس بات پر یہ شہادتیں ہیں کہ مسلمان دنیا میں زبانی کلامی محمد الرسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، عملاً رسول نہیں مانتے۔ دیکھ لیں آپ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کا آخری حکم نازل فرمایا، حرام کر دیا، ناطق وحی نے اہل عرب کو، مکے والوں کو مخاطب کیا اور کہا سنو، آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سود کو اپنے قدموں تلے دفن کرتے، سودی لین دین ختم۔ سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا رب کی زمین پر، آسمان کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر، وہ ان کے چچا عباس کا سود ہے۔ جو لینا تھا ختم، ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے نہیں لیں گے، اور جس کا دینا تھا سارا ختم، ایک ٹیڑی پیسہ سود کا کسی کو ادا نہیں کریں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں کیسے مان جاؤں، کیسے تسلیم کر لوں کہ مسلمان عملاً دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پر پہچانتے ہیں، مانتے ہیں؟ کیسے تسلیم کروں میں؟ پیارے پیغمبر نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے گوارا کر لیے، اپنے پیٹ پر صحابہ نے پتھر باندھنے گوارا کر لیے۔ جنگ احزاب کے موقع پر یہودی موجود تھے، مالدار تھے، زمیندار تھے، تاجر تھے، سود پر آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار تھے۔ کعبے کے رب کی قسم، سود پر 1 روپیہ قرضہ یہودیوں سے، کسی اور قوت سے لینا برداشت نہیں کیا، گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے روک دیا، رب نے حرام کر دیا، محمد الرسول اللہ نے دفن کر دیا۔ بھوکا مر جانا منظور ہے، لیکن سود پر پیسہ لینا، قرض لینا منظور نہیں۔ ایک ملک بتا دو مجھے مسلمانوں کا، نبی کی آمد پر سیرت کے سیمینارز کرنے والوں کا، جلسے جلوس ان کی قیادتیں کرنے والوں کا، نبی کی سیرت پر ساری رات نعتیں پڑھنے والوں کا ایک ملک بتا دو جس ملک نے میرے نبی کے اس عمل کو، اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اختیار کیا ہو، مانا ہو دل سے، اللہ کے نبی کے نقشے قدم پر چلا ہو، سود کو دفن کیا ہو، سودی معاملات سے کا خاتمہ کیا ہو، لوگوں کو اس کی نحوست سے بچانے کا کردار ادا کیا ہو۔ ایک بتاؤ ملک۔ نہیں ملے گا آپ کو، دنیا میں موجود نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ بین واضح ثبوت ہے، دلیل ہے۔ کوئی نہیں مانتا، میں منوانے کا پابند نہیں ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے منوانا، لیکن اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مائی کا لال اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ حقائق ہیں۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کو زبانی کلامی رسول مانا ہے، ورنہ ہمارا کردار اور ساری دنیا کے کافروں کا کردار امام الانبیاء کو پہچاننے میں کوئی مختلف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، مثالیں تو بے شمار ہیں، بہرحال ایک اور مثال یاد رکھ لیں۔ پہلے بھی میں نے بیان کیا، پچھلے جمعے نہیں کچھ جمعے پہلے،
کہ یہودی خیبر کے ان کے اکسانے پر مشرکین مکہ، بنو غطفان کے مشرک اور بنو حذیل کے کافر اور نجد کے کافر قبائل سب کے سب اکٹھے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے دین کو دنیا سے مٹانے کے لیے، آپ کے وجود کو، آپ کے متبعین کے وجود کے خاتمے کے لیے، مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ یہودیوں نے اندر سے معاہدہ توڑا، پورا مدینہ دشمن کے نرغے میں تھا۔ منافقین طرح طرح کے شوشے مسلمانوں کی صفوں میں چھوڑ کر مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 900 سے زیادہ نہیں تھی، جانیں نکلنے والی ہو چکی تھی، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ طرح طرح کے گمان اللہ کی قسم مخلص مسلمان کے دلوں میں پیدا ہونے شروع ہو چکے تھے۔ گمان یہ پیدا ہونے لگ گئے، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ بنے گا کیا ہونے والا ہے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ابھی ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے ساری کائنات کے سردار، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس نبی کی حرمت کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ طرح طرح کے گمان دل میں مسلمانوں کے مخلصوں کے دلوں میں پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ ایسے حالات میں محمد الرسول اللہ اور آپ کو پتہ ہے پورا مدینہ گھیرے میں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، سخت سردی کا موسم ہے، لڑائی کے مقابلہ بھی کوئی نہیں، کہاں پورا مدینہ نرگے میں، 10,000 باہر سے، اندر 1000 کے سے زیادہ یہودی لڑنے کے لیے تیار، اور بیچ میں منافقین طرح طرح کی باتیں چھوڑ کر حوصلے پست کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں سمجھا، اس راہ کو اختیار نہیں کیا جو یہ گھیرا کرنے کے لیے آنے والے کہتے ہیں مان جاؤ، تسلیم کر لو ان کی خدائی کو، جھک جاؤ ان کے آگے، کمپرومائز کر لو اپنی دنیا کی معیشت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے داؤ پہ لگا دو اسلام کے مفاد کو، دین کے مفاد کو۔ کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی نے سوچا بھی نہیں، اور آپ کے ساتھ مخلصین نے تصور بھی نہیں کیا اس بات کا۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو بات سنائی تھی، پیارے پیغمبر نے ان کے حوصلے کو، ان کے ایمان کو، ان کی ثبات قدمی کو معلوم کرنے کے لیے یہ مشورہ رکھا سامنے کہ بنو غطفان کے جنگجوؤں کی تعداد 6,000 ہے، 6,000 ہے۔ ان سے مذاکرات کر کے انہیں کہتے ہیں تم واپس چلے جاؤ، مدینے کی آدھی پیداوار تمہیں دے دیا کریں گے۔ صحابہ نے، مخلصوں نے کہا، اللہ کے نبی، جب ہم شرک پر تھے ہم نے مدینے کی پیداوار کا ایک دانہ کبھی کسی دشمن کو نہیں دیا تھا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے معزز کیا ہے، اسلام دے کر عزت دی ہے، کائنات کا امام ہمیں نبی کے طور پر دیا ہے، اب مدینے کی آدھی پیداوار انہیں دیں گے، واللہ لا نوتیہم الا السیف، مر جائیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، سارا مدینہ برباد ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ان کے سامنے جھکیں گے نہیں، اسلام کی حرمت پر آنچ آنے دیں گے، اپنے جیتے جی زندگی میں نہیں آنے دیں گے اسلام پر آنچ۔ ان کو ہمارا فیصلہ میدان میں تلوار کرے گی، ضرور تھوڑے سہی، ضرور کمزور سہی، ضرور گھیرے میں سہی، ضرور بے بس و بے کس سہی، لیکن بے غیرت نہیں ہے کہ اسلام پر ہم کمپرومائز کر کے اپنے مفاد کو اسلام سے مقدم کر لیں۔ مجھے یاد ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، جب دنیا کا سب سے بڑا اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا اس دور کا امریکہ، وہ افغانستان 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ آور ہو رہا تھا، تو 57 مسلمان حکومتیں، اکثر و بیشتر ان میں ایک آدھ کے سوا، ایک آدھ کو میں مستثنا کر سکتا ہوں، باقی سب کے سب کیا کہہ رہے تھے؟
مخلصین کو، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو، دین کی حرمت، دین کی عظمت پر کٹ مرنے والوں کو اللہ کی قسم ساری مسلم حکومتیں کہہ رہی تھیں جھک جاؤ، جو کہتے ہیں مان لو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، مان جاؤ ان کی بات۔ سارے مسلمان حکمران کہہ رہے تھے، نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، سیمینارز کرتے ہیں امام الانبیاء کی سیرت پر، قیادت کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی جلوسوں کی، شرم آنی چاہیے محمد الرسول اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ کیوں شرم آنی چاہیے؟ وہ نبی اللہ کی قسم ان سے 1000 گنا وسائل میں کم تھا، بلکہ 1000 گنا کیا، میں کہتا ہوں کھرب گنا کم تھا وسائل میں، جتنے 57 حکومتیں تھیں ان کے پاس، ایٹمی طاقت تھی ان کے پاس، سارے وسائل تھے ان کے پاس، فوجیں تھیں، تعداد تھی، دولت تھی، ہر چیز تھی۔ مشورہ کیا دے رہے تھے؟ نہ محمد کی سیرت کو اسوہ حسنہ نہ بنانا، مر جاؤ گے، یہ کچے چبا جائیں گے تمہیں۔ لیکن اللہ ہمیشہ اللہ کی قسم اپنے بندوں میں ایسے مخلصین کو رکھتا ہے، ایسے مخلصین کو رکھتا ہے جو اپنی ذات کا نہیں سوچتے، اپنے پیٹ کا نہیں سوچتے، اپنی زندگی کا نہیں سوچتے، اپنی اولادوں کا نہیں سوچتے، اپنے کاروباروں کا نہیں سوچتے، اپنی سیٹوں کرسیوں کا منصبوں کا نہیں سوچتے۔ کعبے کے رب کی قسم جن کی سوچ آسمانوں والے رب کا دین ہوتی ہے، جو دین پر دنیا کا ہر مفاد لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، موت کو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، موت کی جگہوں پر آسمانوں والا رب ہمیشہ اپنی زمین پر ایسے مخلص بندوں کو رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ساری دنیا آ گئی، تم بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہو ہمیں، ہمارا حوصلے پست کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہو مان جاؤ، ہم نبی کی سیرت پر عمل کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم رب کے دین سے بے وفائی نہیں کر سکتے، رب کے دین سے بے وفائی کر کے جینے سے، اس ذلت والی زندگی سے ہمیں کروڑ گنا شہادت کی موت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر لوگوں نے کہا سر پھرے ہیں، پاگل ہیں، یہ اپنے بچے مروائیں گے، یہ ملک اجڑوائیں گے۔ کہ مسلمانوں نے کہا، نبی کے نام لینے والوں نے کہا، نبی کی سیرتوں پر جشن منانے والے، قیادتیں کرنے والوں نے کہا۔ لیکن آسمانوں والے رب نے دکھایا دنیا کو، جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، رب کے دین سے مخلص ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے ساتھ آسمانوں والا رب ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے، ساری دنیا مل جائے، اللہ کی قسم اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ کدھر ہے؟ آج تک ہمیں اس عقیدے کی نہیں سمجھ آئی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا عقیدہ قسم اللہ کی اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے، چھوٹے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سواری پر پیچھے سوار ہیں کائنات کے امام کے، اب ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آخر میں جو بات کہی، کیا لفظ کہے؟ وَعَلَمْ، اے بچے جان لے، ایک مومن کا، مسلمان کا، محمدی کا، اللہ کے نبی کی سیرت پر چلنے والے کا، نبی کو نبی رسول کے طور پر پہچاننے والے کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے دنیا میں؟ جس نے رسول کو رسول کی حیثیت سے مانا اور پہچانا ہے، اس کا کردار کیا ہو؟ لو ان الامت اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لا ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے پر، تو وہ تجھے ایک ٹیڑی پیسے کا نفع بھی نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے تیرے مقدر میں وہ نفع نہیں لکھا تو۔
صرف تجھے وہ نفع ملے گا جو آسمانوں والے رب نے ازل سے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے. اور تو جان لے یہ عقیدہ ہے مومن مسلمان کا. اللہ کے نبی اپنے بچوں کو اللہ کی قسم سکھا رہے ہیں, سفر کی حالت میں سکھا رہے ہیں. سفر میں ہیں, سواری پر بیٹھے ہیں, اور سواری کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے, کردار کیا ہے سفر کے دوران. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے پر, تو وہ ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اگر رب نے نہیں لکھا سارے مل کر جو مرضی کر لیں, وہ تیرا کچھ نقصان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ان کے ہاتھ میں نہیں, یہ رب کے ہاتھ میں ہے. کیا تھی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا تھا کردار امام الانبیاء کا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اللہ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, بات دور چلی گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی سمجھا رہا ہوں کہ عزیز بھائیو, ہم دھوکے میں مبتلا ہیں. اللہ کی قسم ساری مسلمان قوم دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. ہم ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کی کانفرنسیں, سیرت کے جلسے, سیرت پر سیمینارز, سیرت پر نعتیں پڑھ کے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بڑا نبی کو ماننے والا کوئی نہیں, ہم سے بڑا نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ کی قسم ہم اپنے عمل سے دنیا کو اس کا ثبوت دینے سے قاصر ہیں. مسلمان نہیں پیش کر سکتے ثبوت اللہ کے نبی کو ماننے کا, نبی کو رسول تسلیم کرنے کا. پیش کرو ثبوت, نہیں پیش کر سکتی امت. میں یہ نہیں کہتا, ہرگز میری باتوں سے یہ نہ سمجھنا کہ میں ربیع الاول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کو صحیح نہیں سمجھتا. کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی عظمت اور شان بیان ہونی چاہیے, آپ کا اخلاق اور کردار بیان ہونا چاہیے, آپ کے تمام صدق و امانت والے اوصاف بیان ہونے چاہیے لوگوں کے سامنے. لیکن میرے بھائیوں صرف بیان ہونے کی حد تک نہیں, اللہ کی قسم عملاً ماننے کے لیے ہونے چاہیے. اس کا اثر ہم پر نظر بھی آئے. بیان کرتے ہیں, بیان سنتے ہیں, سننے کے بعد نہ کرنے والوں پر کوئی اثر نظر آتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کا, سیرت کا, نہ سننے والوں پر کوئی نظر آتا ہے. کرنے والے بھی کورے اور سننے والے بھی کورے. انہی صفات میں جو آیت میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں, یہ 45 اور 46 نمبر آیتیں ہیں سورہ الاحزاب کی. اس کی 46 نمبر آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دین, اللہ کے دین کی دعوت دینے والا, رب کی توحید کی, رب کی الوہیت کی دعوت دینے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. دائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائی کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث کیا ہے. کیا یہ محمد الرسول اللہ کی دائی والی حیثیت, ناراض نہیں ہونا, 57 مسلمان حکومتیں, مجھے بتا دینا آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ کو حق ہے بتانے کا. 57 مسلمان حکومتوں میں سے یہ والی صفت داعیان اللہ بإذنہ, جس کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا. محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی تھے, آپ کے بعد نبی آنے والا کوئی نہیں ہے قیامت تک. کعبے کے رب کی قسم آپ کے بعد یہ حیثیت آپ کی امت کی ہے. اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا نا آپ کے بعد تو اس کی حیثیت ہونی تھی. نبی آنے والا نہیں, اب یہ حیثیت داعیان اللہ کی, یہ کس کی ہے؟ آپ کی امت کی, آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کی, آپ کو نبی ماننے والوں کی, آپ کی آمد پر خوشیاں منانے والوں کی یہ حیثیت ہے.
کہ وہ داعین اللہ ہو. نبی نے اس اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا, کیسے ادا کیا؟ آپ اٹھا کے دیکھ لو صحیح بخاری, صحیح مسلم, سیاہ ستہ کی ساری کتابیں, اللہ کے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب اللہ کی قسم کھول کے دیکھو, آپ کو ملے گا اللہ کے نبی مارے مارے پھر رہے ہیں, مارے مارے. کعبے کے رب کی قسم مارے مارے پھر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے پیچھے. کس لیے پھر رہے ہیں؟ ووٹ لینے کے لیے نہیں, تنخواہ لینے کے لیے نہیں, کوئی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے نہیں. مارے مارے پھر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے یہ انسان, یہ اللہ کے بندے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں, یہ کلمہ پڑھ لیں, ان کی دنیا بھی سنور جائے, ان کی عاقبت بھی سنور جائے. اللہ کی قسم مارے مارے پھر رہے ہیں. نہ آپ کو گرمی کی پرواہ ہے, نہ سردی کی پرواہ ہے. کعبے کے رب کی قسم نہ اللہ کے نبی صبح دیکھتے ہیں, نہ دوپہر دیکھتے ہیں, نہ شام دیکھتے ہیں, نہ عشاء کے بعد کا ٹائم دیکھتے ہیں, نہ آدھی رات کا وقت دیکھتے ہیں, نہ پیارے پیغمبر رات کے 2/3 کے بعد رات کے آخری 1/3 کا وقت دیکھتے ہیں. اگر سیرت کے اوراق پلٹ کے دیکھو گے, کعبے کے رب کی قسم میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اس پر درجنوں روایات آپ کو ملیں گی. آپ جو موقع ملا, جس ٹائم ملا, جس جگہ ملا, اللہ کے نبی نے وہاں پر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری میں, 2-3 روایتیں صرف اشاراتاً ذکر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ مصلی سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے کہا, لوگوں یاد رکھو آج سے لے کر جو روئے زمین پر زندہ ہے کوئی بھی جاندار چیز, آج سے 100 سال پورا ہونے کے بعد وہ اس زمین پر آج جو سانس لینے والی چیز ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگی. جو آج موجود ہے رب کی زمین پر وہ آج سے 100 سال پورا ہونے پر کوئی جاندار چیز نہیں رہے گی. آج والی جو آج کے بعد پیدا ہو وہ بعد میں رہ سکتی ہے, لیکن آج والی کوئی نہیں رہے گی. یہ اللہ کے نبی پہنچا رہے ہیں رب کا پیغام. کس وقت پہنچا رہے ہیں؟ عشاء کے بعد. ام المومنین ام سلمہ ہماری ماں رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب رات کا 2/3 حصہ گزر گیا, 1/3 باقی تھا, اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من الفتن, اللہ پاک ہے آسمانوں سے رب نے کتنے فتنے دنیا میں نازل فرما دیے. ایکذو سواہ والحجرات, یہ حجروں والیاں ان کو جگاؤ, وہ آسمانوں والے رب سے جو دنیا میں فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کر لیں. کب نصیحت ہو رہی ہے؟ رات کے آخری 3 پہر میں. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن, رات کو سوئے ہوئے بیدار ہوئے کسی ٹائم. ایک روایت میں ہے آدھی رات گزر چکی تھی, آدھی رات کے بعد پیارے پیغمبر کی آنکھ کھلی, آدھی رات کے وقت. تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین پہنچانا شروع کر دیا. مارے مارے پھرتے تھے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, لوگوں کی دنیاوی اخروی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے. اللہ کی قسم نہ ان سے تنخواہ کا مطالبہ تھا, نہ ووٹوں کا مطالبہ تھا, نہ کوئی اور ذاتی مفاد کا تقاضا تھا, لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے پھر رہے تھے. آج اللہ کے نبی کے نام پر جشن منانے والے, جلوسوں کی قیادتیں کرنے والے, پیارے پیغمبر کی آمد پر جو ہے نا وہ چائنا کی لائٹنگ کے ساتھ اپنے گھروں کو, اپنی بلڈنگوں کو جو ہے نا وہ چراغاں کرنے والے, اللہ کی قسم مجھے بتائیں
کوئی ایک بندہ بتائیں جو محمد الرسول اللہ کی اس سیرت پر عمل پیرا ہو، جو اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے مخلص طور پر لگا ہوا ہو، جس کو لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ ہو، لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے چین اور آرام کی پرواہ نہ ہو، جو اپنی ہر شے داؤ پہ لگا کے لوگوں کے مفاد کے لیے دن رات جتا ہوا ہو. بتائیں مجھے کون ہے ان میں؟ بتائیں کدھر ہے؟ ایک ڈھونڈ کے دے دو. پوچھ لو دنیا سے، میڈیا سے پوچھ لو، کہو تمہیں ڈھونڈ کے دے دو. بڑی نظر ہے تمہاری دنیا پر. میں کیسے مان جاؤں؟ ہم نے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے اور پہچانا ہے آپ کو رسول ہونے کی حیثیت سے. ہم تو ابھی تک محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے، احمد کی حیثیت سے آگے اللہ کی قسم ہم نے سوچنا ہی گوارا نہیں کیا. یہ کون سی سیرت ہے محمد الرسول اللہ کی؟ یہ کون سا طریقہ ہے امت مسلمہ کا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا ان کا طرز عمل بھی میرے اور آپ جیسا تھا؟ جیسا آج مسلمانوں کا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو. صرف یہی مثال لے لیں، وہ ساری دنیا کفر کے مدینے پر حملہ آور ہونے کی. جو مخلصین تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی مذاکرات کر لو، جان چھڑاؤ ہماری اس مصیبت سے. مرنے لگے ہیں، جان نکلنے لگی ہے، بچ جائیں تو اچھا ہے، بعد میں دین کی خدمت بھی کر لیں گے. اللہ اکبر. جب آپ نے بدر میں نکلنے کے لیے کہا نا، نکل پڑے. کسی نے نہیں کہا ابھی تو ہماری معیشت مستحکم نہیں ہوئی، ابھی تو ہمارے گھر نہیں بنے، ابھی تو ہمارے گھر میں بیوی بچوں کے لیے راشن نہیں ہے، ابھی تو ہمارے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہے. کیا لڑے ہم؟ کیا کردار تھا اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا، صحابہ کا، جن کے نام پر ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے فخر کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، جماعت صحابہ ہے. صحابہ کا طریقہ ہم سے کوسوں دور. ہم کس بات کی جماعت بن گئے؟ سنت کا ہمیں پتہ نہیں، جماعت کے طرز عمل سے ہم غافل ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں، اور بنے پھرتے ہیں اہل سنت والجماعت. کس بات کے اہل سنت والجماعت ہے؟ کون سی سنت ہے جو ہم نے زندگی میں اپنائی ہوئی ہے نبی کی؟ میں چند لوگوں کو مستثنا کر کے یہ بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسے لوگ اللہ کی قسم ملیں گے ہیں. میں نے پہلے کہا ہر دور میں ہوتے ہیں. پروردگار ان لوگوں کی خلوص کی وجہ سے، ان کی جو ہے نا اسلام پر فدائیت کی وجہ سے، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری امت مسلمہ کو بڑی بڑی آفتوں سے بچاتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. وہ متعون ہوتے ہیں، متعون. ان پر تہمتیں ہوتی ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو نظر بند کیا جاتا ہے، ان پر پابندیاں ہوتی ہیں، ان کے خلاف پراپیگنڈا ہوتا ہے. نبی کے خلاف بھی تھا سارا کچھ، یہ آپ کے صحابہ کے خلاف بھی تھا سارا کچھ. یہ اگر آج ان چند مخلص بندوں کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم بہت بڑا کچھ ہوا ہے نبیوں کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اور مخلصین کے خلاف دنیا میں. مخلصین پھر بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ رب کے ہوتے ہوئے کسی کی خاطر کو اللہ کی قسم اپنی خاطر میں آنے نہیں دیتے. کسی کی بڑائی کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو رب کے سامنے جھکتا ہے اس کو کسی اور کے سامنے جھکنا آتا ہی نہیں. جب محمد الرسول اللہ کو رسول ہونے کی حیثیت سے پہچانتا ہے، کعبے کے رب کی قسم وہ اپنے باپ کی رائے کو، اپنے مولوی کی رائے کو، اپنے پیر کی رائے کو، اپنے امام کی رائے کو، اپنے جماعت کے بڑے صدر کی رائے کو وہ محمد الرسول اللہ کی رائے پر کبھی ترجیح نہیں دے گا. وہ نہیں کہے گا سچ تو وہ بات ہے، لیکن چونکہ میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے، فلاں پارٹی سے ہے،
ہیں میرا باپ فلاں طریقے پر تھا، بات ٹھیک ہے، یہ اسلام یہی ہے، لیکن میں اپنے باپ کا طریقہ، خاندان کا طریقہ، معاشرے کی اکثریت کا طریقہ، اپنے مولوی صاحب، امام صاحب، پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کیسے مانوں؟ مجھے کوئی ماننے کے لیے وجہ بتائیں، کیسے مانوں؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ کو رسول کی حیثیت سے پہچانا ہے، کیسے مانوں؟ پہچانتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کو؟ اور میرے محترم بھائیو، آئیے، میری گزارش ہے، منت سمجھ لیں، منت کرتا ہوں آپ کی، میں منوا نہیں سکتا ہوں آپ سے، میرا اختیار نہیں ہے منوانے کا، سنانے کی ذمہ داری ہے آسمانوں والے رب کی طرف سے سنا رہا ہوں۔ دعا کروں گا اللہ آپ سب کے سینے کھول دے، اللہ آپ کے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقی سیرت کو اور اتباع کی طرف پھیر دے۔ یہ رب پھیر سکتا ہے، دعا کروں گا اس سے، منوا نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، کبھی کبھی تھوڑا سا غور تو کیا کرو، ہم کس لیے زندگی بسر کرنے دنیا میں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دھوکہ دینا رب کو؟ یار رب کو دھوکہ دینا، کامیاب ہو جائیں گے میں اور آپ رب کو دھوکہ دینے میں؟ نبی کا زبانی کلامی نام لے کر، زبانی کلامی اپنے گھروں میں چراغاں کر کے ہم رب کو دھوکہ دے لیں گے؟ کوئی تھوڑا سا کبھی سوچا تو کرو، غور تو کیا کرو، نبی کی سیرت کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ میرے وجود پر نبی کی سیرت کا عکس نظر آتا ہے؟ میرے لباس پر، ہیئر سٹائل پر نبی کا عکس نظر آتا ہے؟ میرے گھر کی چار دیواری کے اندر نبی کی سیرت کا پرتو موجود ہے؟ میری دکان میں، میری مارکیٹ میں، منڈی میں، میری فیکٹری کارخانے میں کیا نبی مکرم کی سیرت والا پرتو نظر آتا ہے منظر؟ میری سیاست میں، میری معیشت میں، میری معاشرت میں، میرے رسم و رواجوں میں، میرے ماں باپ کے ساتھ تعلقات میں، خامد بیوی کے تعلقات میں، اولاد ماں باپ کے تعلقات میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں، کیا ہمیں نبی کی سیرت کا کوئی نشان اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے اوپر نظر آتا ہے؟ تو پھر کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ میرے بھائیوں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کی جو اپنے عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے پانے والوں میں ہیں؟ کون ہیں وہ؟ یہ نہیں کہا وہ ہندو ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا کمیونسٹ ہیں یا بدھ مت ہیں یا مجوسی ہیں یا وہ کوئی اور ہیں۔ کیا کہا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری اچھائیاں، نیکیاں، محنتیں، کوششیں، سارے تذکرے سیرتوں کے جلوس، قیادتیں، ہر شے، نعتیں، تقریریں، سیمینارز، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ رائے گاں چلا گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں ہم سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا عاشق رسول غلام مصطفیٰ تو پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اگلی آیت کا یہ آخری رکوع ہے سورہ کہف کا، جو جمعے والے دن پڑھنے کی فضیلت بھی آپ جانتے ہیں، اس میں سے آپ ترجمہ ساری آیت کا پڑھ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں بیان کرنا چاہتا تھا آج اللہ کے نبی کا دائی ہونے کی حیثیت سے کردار، اور ہماری ذمہ داری انشاءاللہ اگلے جمعے اس موضوع پر بات ہوگی، اللہ کے نبی کا دائی کی حیثیت سے کردار اور ہماری مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔